جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ملکی سیاسی حالات کے حوالے سے. جو تقاریر آج کل ہو رہی ہیں ان پہ بھی ہم گفتگو کریں، لیکن جو شخصی حکمرانی ہے پاکستان میں یہ کب تک جاری رہے گی اور ایک دوسرے کی ذات کو تنقید بنانے کا نشانہ ہے؟ کیا یہ پھر الیکشنز کی تیاریاں ہارون صاحب آپ کو لگ رہی ہیں اس وقت جو ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، جو دو چیزوں کو آپ وہ کر رہی ہیں خلط ملط. دیکھیے، جہاں تک تو طرز حکمرانی کا تعلق ہے، آپ غور فرمائیں بر صغیر کی پوری تاریخ میں کبھی کوئی اچھی سیاسی جماعت نہیں بنی. یعنی کانگریس بھی جس کو کہا جاتا تھا کہ نسبتاً بہتر ہے، وہ بھی یعنی سارا انڈین میڈیا اب چیخ رہا ہے زمانے سے، کئی اشروں سے. کرپشن ہے اس میں، دھڑے بندی ہے، 106 ایسے آدمی جن پر سنگین مقدمات ہیں انڈین پارلیمنٹ کے. ہمارے لوگ جو ہیں پوزیسو ہیں، سینسیٹیو بہت ہیں، خود پسند ہیں، اور مطلب گلہ شکوہ بہت کرتے ہیں اور احساس عدم تحفظ کا شکار ہیں. اچھی پولیٹیکل پارٹی بنی کوئی نہیں، جمہوری روایات نہیں ہے، غلامی کا اثر ہے. ایک شخص اہم ہوتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو دیوتا ہوتا ہے، یا نواز شریف دیوتا ہوتا ہے، یا عمران خان دیوتا. یہ پارٹیاں نہیں ہیں. پارٹی ہے جو نچلی سطح پہ جس میں منتخب قیادت ہو. یہ ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں یہ طرز حکمرانی غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 88 کے بعد جو قصہ شروع ہوا ہے، یعنی جو حکومت میں لوگ ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں، اس کو کسی طرح جسٹیفائی نہیں کیا. جب وہ نواز شریف صاحب ہو، وہ زرداری صاحب ہو. لیکن سر اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے نا، صدر بھی ہیں، وہ تفصیلات میں نہیں جاتا، سیاسی طور پہ اس سے تلخی پیدا ہوتی ہے، اس کو کوئی حاصل نہیں ہے. جو اگر یہ جو لیپا ٹاپ بانٹنے کا ہے، یہ کام یہ نہیں کر رہے، صرف وہ مدتوں سے کر رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اپنے ووٹروں کو پیسے دے رہے ہیں، اور بھی کوئی وسیلہ صحت وسیلہ پتہ نہیں کیا ہے، اور یہ نام بھی پتہ نہیں کون کو پڑھا لکھا آدمی رکھتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کیا وسیلہ کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. بھائی یہ اس طرح پیسے بانٹ کے نہ معاشرے کی غربت دور ہوتی ہے، نہ اکانومی ٹھیک ہوتی ہے. اکانومی ٹھیک ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنے سے، انویسٹمنٹ کے لیے کنجینئر ایٹماسفیئر پیدا کرنے سے، سرکاری دفتروں میں کام ٹھیک ہو رہا ہو، ڈی ریگولیشن ہو. سر ایسا تو نہیں ہو رہا نا، آج بھی زرداری صاحب جو تقریر کرتے ہیں اور یہ ہے شعبدے بازی کی سیاست. اور اگر مجھے معاف کیا جا سکے تو یہ بھٹو صاحب نے شروع کی تھی. یہ شعبدے بازی کی سیاست ہے، گفتگو، لچھے دار تقریریں، بڑے بڑے وعدے، بڑے بڑے دعوے. حال ان کا یہ تھا کہ 77 میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے، مخالف کا اغوا کرایا، چاروں چیف منسٹر بلا مقابلہ منتخب ہوئے. یہ عمل کی سیاست نہیں ہے. عمل کی سیاست ساری دنیا جانتی ہے. حکومت کا کام ہے لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرے، کاروبار کے لیے حالات ٹھیک ہوں، دفتروں میں کام ہو رہا، پولیس ڈی پولیٹیسائز ہو، ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہو، بڑی بڑی تقریریں ٹھیک ہو. اب وابڈا، ریلوے، پی آئی اے، ہر جگہ کتنا پیسے ڈوب جاتا ہے، 450 ارب. اس کو آج پرائیویٹائز کر دیں، سلیقے سے کریں، یوں ہی نہیں ہیسٹ میں نہ کریں، تو 450 ارب روپے تو اسی سے بچ جائے گا. یہ کوئی گورننس نہیں ہے، یہ شخصیات کی لڑائیاں ہیں. اس میں کوئی عوام کی بہبود نہیں، کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی مرتب ترجیحات نہیں ہے. پھر اب ہم بھیک مانگتے ہیں اور اپنا ملک یرغمال رکھتے ہیں، اور ہم اپنے پڑوسیوں کے مسلمانوں کو قتل کراتے ہیں امریکی فوجوں سے، اس لیے کہ جب ہمارا ٹیکس کلیکشن ہی نہیں ہے، ہماری آمدنی کافی نہیں ہے، تو بھیک مانگیں گے اور استعمال ہوں گے، اور ملک و ملت ذلت میں ڈوبتے جاتے ہیں. یہ سیاسی شعبدہ بازی پھر کب تک جاری رہے گی؟ آپ بھی عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ بھی عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں. جو انہوں نے کہا ہارون صاحب نے کہ بھٹو نے انٹروڈیوس کرائی تھی، کیونکہ بھٹو نے اس لیے یہ تقریر کرائی تھی کہ بھٹو نے جمہوریت انٹروڈیوس کرائی تھی پاکستان میں. 1970 پالیٹکس میں، پوسٹ 1970 پالیٹکس پاکستان کی اور 1970 کے بعد کی پالیٹکس آپ دیکھیں، اس میں بھٹو نے وہ واحد پاکستان کا ریکگنائزڈ لیڈر ہے. اور یہ تو بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، ہارون صاحب جو ہیں قائد اعظم ہندوستان کے مسلمہ لیڈر تھے. پاکستان کی اگر کوئی لیڈر پروڈیوس پاکستان نے کیا تو وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. اس کے اوپر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے عمران خان ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، کسی کے اوپر اس کے اوپر تو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا. وہ ذوالفقار علی بھٹو ہی پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر تھا جو پیدا ہوا، اس میں تو کوئی شک نہیں کسی کو. دوسری بات یہ بھی جو مشاہد اللہ صاحب درمیان میں کہہ دیتے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے یہ بات کی، یہ گھسیٹیں گے، لٹکائیں گے، یہ لینگویج یہ پیپلز پارٹی نے کی تھی. یہ اپنی دیکھیں نا، یوں نہ کیا کریں. لوہار کی سوچ کیا ہوتی ہے، وہ تو محاورہ ہے کہ اپنا 100 سنار کی ایک لوہار کی، وہ اس میں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہ کریں میٹھا میٹھا ہاپ پر کڑوا کڑوا تھو نہ کیا کریں. بات یہ ہے کہ اگر کرپشن ایلیگیشنز کی بات ہے تو سب سے بڑے کرپشن ایلیگیشن جو تو نون لیگ کے اوپر ہے. لیکن عوام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ چلیے یہ بتا دیں. زرداری صاحب اعلان کرتے ہیں بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کم ہوگی، گیس عوام کو ملے گی، کھانا پینا ملے گا عوام کو، گورننس کی ایشوز وہ ڈسکس نہیں کرتے. قاتل مشرف پکڑا جائے گا،
گورننس کے ایشوز ہیں, گورننس میں مثال الزامات کس پہ نہیں ہے. جاوید ہاشمی صاحب پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں, 1,86,00,000 کی رسیدیں پڑی ہوئی ہیں, پی ٹی آئی نے لیا استعفیٰ ان سے. جب اقتدار میں آئیں گے تب دیکھیں گے نا کیا ہے کیا نہیں ہے. اس وقت جو نواز شریف صاحب کے اوپر 35 ریفرنسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, انکلوڈنگ جو ریلیونٹ سر, ان عدالتوں میں آپ خود چلانے, ہم نے کیا چلانا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, گورننس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, عدالتیں مجھے جو سمجھ آ رہی, گورننس نہیں آپ کے ہاتھ میں, عدالت آپ کے ہاتھ میں نہیں, ملک کا نظام آپ کے ہاتھ میں, روز کیس لڑیں یا گورننس کریں, پھر حکومت میں کیا کریں بیچارے, یہ تو پتہ نہیں حکومت اگر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو حکومت میں کیوں بیٹھے. بات یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سر سارے اس میں شامل ہیں, یہ زرداری ٹولہ ہے اور قاف لیگ کے کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں جن کا مطمع نظر. اچھا سنو, میں ابھی بتاتا ہوں میرے بچے کتنے کھا گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹولے کی حکومت ہے اور اس کا اول اور آخر ایک ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو لوٹنا کیسے ہے, کیونکہ دوبارہ بے نظیر نے شہید نہیں ہونا, وہ تو خطے. سن لیں میری بات, بے نظیر تو اب ہے نہیں. پہلے تو 70 ارب روپیہ بتائیں کہ وہ گیا کدھر. میں بھی بتا رہا ہوں, 4 جو آپ نے سستی روٹی میں 20 ارب روپیہ چلا گیا, 7 ارب روپیہ, جھوٹ بول رہا ہے. 7 ارب روپیہ پہلے مشرف کے لیے جھوٹ بولتا تھا, بے نظیر کے پتہ نہیں کیا فضول. بولو بولو, پہلے مشرف کے لیے بولتے تھے جھوٹ. بالکل تمہارے چہرے پہ جھوٹ لکھا ہوا ہے, پیشانی پہ لکھا ہوا ہے. مجھے بتاؤ مشرف بے نظیر کا قاتل ہے یا نہیں؟ آج پیپل پارٹی کہتی ہے, تو تم پھر پیپل پارٹی میں کیوں؟ پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی پارٹی ہے, وہ کہہ رہے ہیں مختلف آ رہا ہے, یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے نواز شریف کی, یہ تو آپ دیکھیں نا, لیکن ہم اگر حالات پہ آ جائیں, عام آدمی کے لیے کیا کیا سر, عام آدمی کے لیے کیا کیا, چلیں عام آدمی کے لیے کیا کیا سر. کوئی وکیل ہے پڑھے لکھے, ان کے پڑھے لکھے بھی جاہل ہیں, ان کو بات کرنا, ان کو بات میں نہ بولوں, جواب دے رہے ہیں, ان کو جواب, چلیں جواب دیں گے آپ اس کے بعد. میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ پڑھے لکھوں کی یہ حرکت ہے, تو جو ان پڑھے ان کا صدر ہے اس کا کیا حال ہوگا آپ یہ سوچ لیں. یہ لاجیکل بات ہے, اللہ کے فضل سے بہت پڑھے لکھے ہیں اور ایکسپل نہیں ہوئے. میں نے بات جو کی ہے میں اس کا ثبوت دینے کو تیار ہوں. آصف علی پرچے بھی خود دیے انہوں نے, ایکسپل ہوئے ہیں. اب سن لے بات, سن لے. اگر آج ٹکٹوں کا بھی ذکر کر رہے تھے, دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز طے کی ہوئی ہے, مطلب کہ کرپشن کرنی ہے, اور اگر کسی نے روکا تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, اس کی عزت اچھالنی ہے. کو اعتراض ہے کرپشن پہ, ماشاءاللہ. سن لو یار جی, لیکن اسی سپریم کورٹ میں حوالہ اس کے بعد یہ بول کے دیکھیں, اگر جو سپریم کورٹ آج کہہ رہی ہے, ابھی سپریم کورٹ آج کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے صدر وزیر اعظم کی وہ جو ہے نا, آپ کے اعتزاز احسن سب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے صدر کی توہین ہونے نہیں دیں گے. آپ جو یہ آج کہا گیا نا, بات یہ ہے کہ جس حکومت نے یہ طے کیا ہو, مجھے بتائیں سپریم کورٹ, ان کا خواہش ہے کہ ہم کرپشن کریں گے, سپریم کورٹ پکڑے نا. کہتے ہیں کہ جو 100 موٹو ایکشن کرتی ہیں, ان کے وزیر آن ریکارڈ ہیں, ان کے وزیر اعظم آن ریکارڈ ہیں کہ 100 موٹو ایکشن کیوں نہیں کرتی سپریم کورٹ. جب وہ 100 موٹو ایکشن کرتی ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں یہ 100 موٹو ایکشن. بھائی آپ کا وزیر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ کرپٹ حکومت ہے, آپ کا وزیر حاجیوں کا پیسہ جیلوں میں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اور کیا. اچھا پھر یہ ہے کہ کیا اس ملک میں کرپشن نہیں ہو رہی ہے, تو یہ بتا دیں. اب یہ کہہ دیں نا لیپ ٹاپ, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس ملک کی تنظیم نہیں ہے. لیپ ٹاپ جو خریدا گیا ہے 35,000, سن لو 35,000 کا لیپ ٹاپ لیا, کروں گا میں. چلے سن لیں ان کا جواب سن لیں, چلیں جواب سن لیں, تحمل سے جواب سن لیں. میں آپ سے سوال کا ضرور لیپ ٹاپ لیا گیا جو مارکیٹ میں 45 سے 50,000 کا ڈیل کا ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی اگر 1 روپے کی کرپشن ثابت کر دے تو ہم حاضر ہیں. اور ہم نے خود وہ ریکارڈ دیا ہے, یہ ریکارڈ چھپاتے ہیں. وزیر اعظم اپنے بیٹے کا ریکارڈ چھپا رہا ہے, آصف زرداری کا ریکارڈ چھپانے کے لیے وزیر اعظم استعفیٰ دینے کو تیار ہے. صدر وزیر اعظم کو بچا رہا ہے, وزیر اعظم صدر کو بچا رہا ہے, پورا 4.5 سال. سارے کا سارا سسٹم لگتا ہے کچھ ایسے, پھر ایسے ہی مزید سفر کرے گا, اور جو 4-4.5 سال سفر کر لیے, اس پہ سسٹم اچھا چلا. اسی پہ مزید ہم بات کریں گے کہ کیا یہ واقعی سسٹم بہت اچھا ہے, جس سسٹم میں پاکستان کے عوام کو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کرنی پڑی ہے, گھروں میں گیس نہیں, لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, لا اینڈ آرڈر کی یہ صورتحال ہے کہ ایک پوری کی پوری جیل ہائی جیک کر لی جاتی ہے, وہاں سے لوگ نکل جاتے ہیں, اور وہاں کی جو پولیس ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ پھر کون سا پاکستان اور کون سا ملک ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے, اس پہ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.